لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اس وقت لوگوں کی بھوک کی وجہ سے جان خطرے میں ہے، کئی اور ابھی ڈاکٹر فیصل نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ کرونا سے ہم بچاتے ہیں ٹی بی پھیل رہی ہے پاکستان میں. ٹی بی کا بہت بڑا خطرہ ہے، وہ ایک اور بیماری ہے، بچوں کی بیماریاں یا صاف پانی نہیں ملتا. تو ساری توجہ جب یہاں گئی ہے تو بہت اور بیماریاں بیچ میں رہ گئی ہیں. مثلا کینسر ہے، ہمیں وہ بھی کینسر بھی ایک ایسی بیماری ہے جس سے لوگ مرتے ہیں. تو کیونکہ ساروں کی نظر ادھر پڑ گئی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو بیلنس کریں. یہ ایک مشکل راستہ ہے، یہ دنیا اس میں سارا وقت یہی سوچ رہی ہے. وہ ملک جدھر نیو یارک جدھر دن میں 1000 لوگ مر رہے ہیں، جدھر 20,000 لوگ مر چکے ہیں، جدھر حالات ایسے ہیں کہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دی ہے. کیوں کھولی ہے؟ کیونکہ وہ بھی امیر ملک بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کرونا کے اوپر ایک طرف سے لوگوں سے یہاں سے بچائیں، جو دوسری طرف ایک معاشرے کے اوپر اس کا امپیکٹ جاتا ہے، جو اس کا اثرات جاتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے آگے معاشرے کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے. تو لہٰذا یہ ساری دنیا بیلنس کر رہی ہے، ہم بھی وہی بیلنس کر رہے ہیں. یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ ہم کرونا کے اوپر بھی نظر رکھیں اور پھر وہ جو غریب طبقہ جس کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہو اسے کیسے بچانا ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے اور میں پھر سے یہاں ڈاکٹر ثانیہ کو مبارک دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں میں اتنے کم وقت پہ اور اتنی شفافیت سے بانٹا ہے. لیکن اور بھی ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں اور وہ کر رہے ہیں. میری جو اسکیم ہے اب سب کو آپ کے پاس ہم نے وہ ایڈریس دے دیا اپنی ویب سائٹ کا، کوئی بھی اس کے اوپر رجسٹر کر سکتا ہے. صرف یہ بتانا ہے کہ اگر میری نوکری چلی گئی ہے کرونا کی وجہ سے تو میں صرف یہ بتانا پڑے گا کہ میں کدھر کام کرتا تھا اور میری نوکری گئی ہے. تو انشاءاللہ میرا جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے اس سے گورنمنٹ جو 1 روپیہ عوام دے رہی ہے، 4 روپے گورنمنٹ دے رہی ہے، وہ سارا فنڈ صرف ان لوگوں کی طرف جائے گا جو بے روزگار ہوئے اس وقت میں. تو اس کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں ابھی کافی ریسیٹس اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو اسی طرح جس طرح احساس کیش ٹرانسفر سے پیسہ گیا ایمرجنسی، اسی طرح انشاءاللہ ان کو میں آپ سب کو پیسہ اس پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے دوں گا. ہم نے دوسری طرح پوری کوشش کی کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں. جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کی ہے، تقریباً 42 سے 43 روپے ڈیزل کی قیمت ایک مہینے میں کم کی ہے پر لیٹر، اور پٹرول کی 30 روپے لیٹر کم کی ہے. ہمارا اس وقت پٹرول اور ڈیزل، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے، سارے بر صغیر میں سب سے سستا بک رہا ہے ہمارا پٹرول اور ڈیزل. اور وہ اس لیے کہ آپ پہ کم بوجھ پڑے، لوگوں کے اوپر کم بوجھ پڑے. اب یہ جس طرح ہم اب یہ بزنسز کھول رہے ہیں، انڈسٹری کھول رہے ہیں، میں آخر میں پھر آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو کرونا کا مقابلہ یہ قوم صرف کر سکتی ہے. ہم پولیس کے ڈنڈے کے زور پہ آپ سے نہیں جا کے کہیں گے کہ جی SOPs کے اوپر آپ چلیں یا نہیں. ہم آپ پہ ذمہ داری ڈالیں گے. جو ہمارے یہ والنٹیئر فورس بنی ہے کرونا ٹائیگرز کی فورس، ان کو میں آج پہلے تو یونین کونسل میں آپ سب کو ڈیسک رکھنا چاہیے، جدھر جو بھی اس یونین کونسل میں لوگ بے روزگار ہوئے ان کی رجسٹر کریں اور ان کو ہمارے اس ویب سائٹ پہ بھیجیں تاکہ ہم ان کو پیسے دے سکیں. دوسرا، آپ سب کی والنٹیئرز کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں تک جائیں، ان کو سمجھائیں. کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی. لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم کوئی اوپر سے ڈنڈے کے زور سے آپ سب کو سمجھائیں. آپ سب کو سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے بھلے کے لیے ہے. اگر نقصان ہوتا ہے تو یہ آپ سب کو نقصان ہوگا، یہ کوئی حکومت کو نقصان نہیں ہوگا. اور حکومت یہ چاہتی ہے کہ زیادہ ہم جتنی جلدی اگر ہمارا کاروبار شروع ہو جائے اور SOPs کے مطابق کاروبار شروع ہو جائے تو زیادہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. کیونکہ حکومت تو اب کتنا پیسہ دے سکتی ہے، حکومت کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو میں آخر میں اس امید سے کہ اب سے جو پرسوں سے ہم یہ لاک ڈاؤن جو پارشل لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ کھول رہے ہیں، میں آپ سب کے اوپر میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ سب ذمہ داری لیں گے اس کی. پاکستان پائندہ باد.
وزیر اعظم عمران خان کو صورتحال پر اظہار خیال کر رہے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ کوشش کر رہے ہیں کہ صورتحال کو بیلنس کریں. یہاں وقت ہوا ہے نیوز ہیڈ لائنز کا.